السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی سب کے سب اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. معزز حاضرین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کے درس کا عنوان ہے دعوت حقہ کو روکنے کے لیے باطل کی تدبیریں، الزام و بہتان تراشیاں. اس سے پہلے روکنے کی دو تدبیر آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ جب کوئی بھی شخص سچی بات کو لے کے اٹھتا ہے، سچی تعلیم لوگوں کو دینا شروع کرتا ہے، یا قرآن اور حدیث کی پیاری پیاری باتیں لوگوں کو بتانا شروع کرتا ہے، تو اس دعوت کو روکنے کے لیے بہت ساری تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، جن میں سے دو کا تذکرہ ہوا کہ شکایات اور دھمکیاں. ابتدا میں لوگ شکایت کرتے ہیں، جب شکایت سے بات نہیں بنتی، دعوت نہیں رکتی، تو پھر دھمکی دینے پر اتر آتے ہیں. لیکن جب دھمکی سے بھی بات نہ بنے، سامنے والا اپنی دعوت سے باز نہ آئے، لوگوں کو اس دعوت کی طرف بلاتا رہے، تو اب لوگوں کو اس سے متنفر کیا جاتا ہے. پہلے تو اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے جو دعوت کا کام کر رہا ہے، جو لوگوں کو بلا رہا ہے سچی دعوت کی طرف. پہلے اس پر دباؤ، شکایت کے ذریعے سے، دھمکی کے ذریعے سے کہ کیسے بھی مان جائے. جب اس سے بات نہیں بنتی تو اب لوگوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی. یہ مانے نہ مانے، کم از کم عوام کو دور کر دیا جائے، تاکہ عوام اس سے دور ہو جائے، جس کی دعوت نہیں پھیلنے پائے گی. تو اس سلسلے میں نفرت کیسے پیدا کی جائے، کیونکہ سچائی جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کی دعوت میں کوئی عیب نہیں ہوا کرتا. تو اب بہتان تراشی، الزام لگا لگا کر کے بدنام کیا جاتا ہے.
ارے یہ ایسا ہے، یہ 24 ہے، یہ 25 ہے، یہ 32 ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ وہابی، یہ فلاں، یا اسی طرح یہ انبیاء کو نہیں مانتے، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ائمہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو نہیں مانتے، بڑوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، فلاں ایسا، فلاں ایسا، اس طرح کی باتیں پیش کر کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے یہ لوگ غلط ہیں، حالانکہ بات کچھ اور ہوتی ہے، اس کو چھپا کر کے وہ سامنے والا جو ایسا کر رہا ہے وہ جانتا ہے سچائی کیا ہے، جو الزام لگا رہا ہے وہ جانتا ہے سچائی کیا ہے، لیکن لوگوں کو دور کرنے کے لیے جان بوجھ کے الزام لگاتا ہے تاکہ یہ دعوت رک جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی دعوت میں سچائی ہے، ان کی بات سچی ہے، عقل میں بھی آتی ہے، لیکن ہم کو قبول نہیں کرنا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی قبول نہیں کرنے دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں بہت سارے الزامات لگائے گئے، محض اس بنیاد پر تاکہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں، ان سے نفرت کرنے لگ جائیں، انہیں گمراہ سمجھ کے دور ہٹ جائیں اور لوگ اسلام قبول نہ کریں۔ اس طرح کے بہت سارے الزامات ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو الزام دیا گیا وہ پاگل پن کا، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے، اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارا کہنا ہے کہ ہم اس دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کی دعوت کو، سچی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو ذرا اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون اور پاگل پن کا الزام کیوں لگایا۔ یوں ہی نہیں، کچھ ظاہری اسباب ان کو نظر آ رہے تھے، گرچہ سچے نہیں تھے، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر یہ لگا کہ یہ الزام لگاؤ تھوڑا صحیح بیٹھ رہا ہے۔ کیا تھا؟ دعوت کے کام کو کرنے میں، اسلام کو پھیلانے میں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے میں اتنا آپ محنت کرتے تھے، اتنا جد و جہد کیا کرتے تھے، ہر دم اسی کی فکر لاحق رہا کرتی تھی، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اسی میں گزرتا تھا، لوگوں نے یہ کہنا جی تو اس میں پاگل ہو گیا۔ بطور مثال آپ سمجھ لیں، کوئی بچہ ہے، کرکٹ کا شوق ہے اس کو، ہر معاملے میں ہر جگہ بلہ اس کے ہاتھ میں، گیند اس کے ہاتھ میں، تو کہا جاتا ہے کرکٹ میں پاگل ہو گیا، کرکٹ میں دیوانہ ہو گئے، پگلا ہے۔ کیوں کہا؟ ہر دم اسی میں لگنے کی وجہ سے، اسی میں مکمل محنت اس کی اسی میں۔ اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں ہیں، جب آدمی اس میں مکمل طور سے لگ جاتا ہے تو الزام لگایا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے پاگل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ پاگل پن کا الزام لگا تو صرف الزام تو تھا ہی، لیکن ساتھ میں اس کا کچھ وجہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں اتنا محنت کرتے تھے کہ ہر موقع میں اسی کی فکر، لہذا کہنے لگا ارے پاگل ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس کو ذکر کیا۔ کیا کہا کرتے تھے؟ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے اے فلاں شخص، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا یعنی قرآن نازل ہوا، انک لمجنون، تو پاگل ہے۔ تم یہ کہتے ہو قرآن ہم پر نازل ہوا ہے، تو وہی خطاب کرتے تھے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا، جس کے جو کہتا ہے کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا، انک لمجنون، تو پاگل ہے۔ یہ الزام تھا۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے اپنے نبی کی برات کا اظہار کیا کہ ہمارا نبی پاگل نہیں،
قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے قسم کھایا کہ تم ان کو پاگل و مجنون دیوانہ کہتے ہو، اور اللہ رب العالمین قسم کھا کے کہتا نہیں ایسا نہیں ہے، اور قسم بھی ایسی کھائی ہے جس میں تمام چیزوں کی قسمیں آ گئی۔ سورہ قلم آپ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور ان تمام چیزوں کی جو لکھتے ہیں، قلم سے جتنی چیزیں لکھی گئیں سب کی قسم اللہ نے کھایا۔ تقدیر اللہ رب العالمین نے قلم سے لکھا، یہی ہے نا، سب کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی۔ قسم کھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے پاگل نہیں۔ دنیا کہے اب ذرا تصور کرو، آپ جا رہے ہو، لوگ آپ کو پاگل جا رہا ہے تو حوصلہ شکنی ہوگی، لیکن آپ کے ساتھ آپ کا رب آ جائے، قسم کھا کے کہہ دے ما انت بنعمت ربک بمجنون، حوصلہ بڑھ جائے گا۔ دنیا پاگل کہے تو کہے، لیکن عرش والا اور رب العالمین سارے جہان کا پالنہار تو مجھ کو پاگل نہیں کہتا، قسم کھا کے کہ میرے پاگل پن کا جو ہے برات کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ ایک الزام لگایا گیا، اور یہ الزام آج بھی لگتا ہے۔ کوئی بھی شخص دعوت کا کام کرے اس پر یہ الزام لگے گا، ارے پاگل ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک الزام لگا۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک الزام لگایا یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن حکیم کی جو آیات ہیں اس کو پڑھو تو اس میں ایک لے ہے، ایسا لگتا ہے کہ اشعار ہیں۔ آپ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الرحمن پڑھیے، ایک کے بعد ایک آیت ایسے ہے کہ سب کا نون پہ جا کے اختتام ہوتا ہے، اور پڑھتے جو ایک عجیب سا جو ہے اس کا لطف آتا ہے۔ تو قرآن حکیم کی زبان کو دیکھ کر کے ان کو لگا کہ شاعری کی زبان، جیسے شاعر شعر کہتا ہے لوگ جھوم اٹھتے ہیں، اسی اب چونکہ ہم لوگ عربی جانتے نہیں، قرآن کی لذت ہمیں نہیں معلوم، وہ عربی جانتے تھے، جب قرآن حکیم پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے تو اس کی لذت وہ محسوس کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس لذت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ شاعری ہے اور یہ شاعر ہیں، اور یہ کہا کہ یہ کاہن ہے۔ کاہن جو غیب کی خبریں بتاتا ہے اور اس کے الفاظ جب بات کرتا ہے تو بہت اچھے الفاظ میں بات کرتا ہے، تو قرآن حکیم ویسے ہی تھا، اس لیے دونوں کا الزام لگا، یہ شاعر ہیں یہ کاہن ہیں، یہ جو بات کہتے ہیں وہ شاعری ہے، جو بات کہتے ہیں وہ کہانت ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں غیب کی خبریں بھی ہیں، پہلے ماضی کی بھی خبریں ہیں کہ فلاں فلاں قوم گزری، اور آگے آنے والے حالات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خبر دیا کہ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، آخرت ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی براءت کا اظہار جہاں بھی قسم کھا کے کہا کہ نہیں، میرا رب نہ کاہن ہے نہ شاعر ہے۔ سورہ حق کا آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، بہت بڑی قسم ہے یہ قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، اور قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان کی بھی اللہ نے قسم کھایا، اور جتنی چیزیں نہیں دیکھتے اس کی بھی کھا لیا، بچا کیا؟ انسان دو ہی چیز ہے، یا ہم دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے ہیں، تیسرا کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو قسم یہاں کھائی فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، اب جو بھی چیز سب کی قسم، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ قرآن جن کو تم شاعری کہتے ہو، جس کو تم کہانت کہتے ہو، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں، بلکہ یہ ایک بزرگ رسول کا کلام ہے۔ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، بزرگ رسول کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، انہ لقول رسول کریم۔ فرمایا آگے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وما بقول کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، اور بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی ذات پر یہ الزام لگا، اس کی براءت کے اظہار قسم کھا کے کہا،
اور بتا دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ نہ شاعر کا کلام نہ کاہن کا کلام، لیکن بہت کم لوگ ہیں جس پر ایمان لائے ہیں، بہت کم لوگ جو نصیحت حاصل کریں۔ پتہ یہ چلا نصیحت حاصل کرنے والے کم ہی ہوں گے اور ایمان لانے والے بھی کم ہی ہوں گے۔ اکثریت اقلیت لے کے مت چلو، سیدھا سیدھا معاملہ، جو صحیح طور پہ اسلام قبول کیا وہ سچا ہے اور جو نہیں کیا وہ سچا نہیں ہے، چاہے ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو یا کم۔ بہت سارے لوگ اقلیت اور اکثریت تعداد کے اعتبار سے حق و باطل کا فیصلہ کرتے، یہ فیصلہ غلط ہے۔ قرآن تو اس کو الٹا کہتا ہے کہ کم لوگ ایمان لانے والے، کم لوگ نصیحت حاصل کرنے والے، یعنی اکثریت ایمان نہ لانے والے اور اکثریت جو ہے نصیحت حاصل نہ کرنے والے۔ تو یہ ایک الزام لگا کہ یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کی ذات گرامی سے اس الزام کو بھی دور کیا۔ ایک اور الزام لگا، یہ جادوگر، عجیب معاملہ۔ اس کے لیے، اس الزام کو طے کرنے کے لیے مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو عقل مند جن کو کہا جائے، وہ تمام لوگ اکٹھا ہوئے اور تب جا کے یہ فیصلہ کیا کہ چلو ان پر جو ہے جادو کا الزام لگا دیا جائے۔ اقرار ہے ان کا کہ الزام لگا دیا جائے۔ وجہ کیا؟ حج کا موسم تھا، وہاں بھی تب بھی حج ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، اہل کتاب بھی آ کے حج کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حج کا موسم آیا، اب ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا گیا تو جو باہر کے لوگ آ رہے ہیں وہ ان کی باتوں میں آ جائیں گے، اور جب ان کی باتوں میں آ جائیں گے تو ابھی تک تو مکہ کا معاملہ ہے، مکہ سے باہر بھی دعوت پھیل جائے گی۔ تو کچھ کیا جائے، ایسا کچھ کر دیا جائے تاکہ لوگ ان سے دور رہیں۔ چنانچہ میٹنگ ہوئی، کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ کوئی ایک بات پہ متفق ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی ساحر کہے، کوئی شاعر کہے، کوئی کاہن کہے کہ یہ کاہن اس کے پاس نہ جاؤ، یہ جادوگر اس کے پاس نہ جاؤ، یہ جھوٹا ہے اس کے پاس نہ جاؤ۔ اس طرح کی بات نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایک بات پر متفق ہو جاؤ کہ سب لوگ وہی ایک الزام لگائیں گے، جو بھی کہے گا ایک ہی بات کہے گا، یہ ساحر ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ چنانچہ کسی نے کہا کاہن کہہ دیا جائے، تو لوگوں نے کہا، ولید بن مغیرہ ایک تھا، اس نے کہا کہ میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، کہانت کرنے والوں کو دیکھا ہے، لیکن ان کی باتیں حقیقت میں کاہنوں جیسی نہیں۔ ان کو اعتراض تھا۔ پھر کیا کہہ دیا؟ شاعر کہہ دیتے کہ میں نے بہت سارے کلام سنے ہیں شعراء کے اور مجھے ان کی باتوں میں شاعری کی بو نہیں آتی۔ پھر کیا کہہ دیا جائے؟ جھوٹا کہہ دیا جائے۔ کہا یہ بھی نہیں چل پائے گا۔ کہا تم ہی بتا دو کیا کہہ دیا جائے۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا کچھ سمجھ میں نہیں تو نہیں آتا، چلو ساحر جادوگر کا الزام لگا دو، اس لیے کہ ان کی باتوں میں آ کر کے گھرانہ بٹ جاتا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں سے وغیرہ سے الگ الگ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ان کے اندر کچھ جادو ہے جس کی وجہ سے لوگ ایسا کر دیتے ہیں، گھروں میں تقسیم کرتے ہیں، بھائی بھائی میں نا اتفاقی کرا دیتے ہیں، خاندان میں بٹوارا کر دیتے ہیں، اتحاد سب ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی ایک تھوڑا سا مناسب لگ رہا ہے کہ ساحر کر دو، اور جادوگر اتنا کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کرا دیا، کرا نہیں، جادو کرا دیا، کہتے نا ہم کو کرا دیا، کسی نے کرا دیا، ایسا کیا ویسا کیا۔ وہ جادو ہے جس کی وجہ سے نا اتفاقی ناچاکی گھروں کے اندر لائی جاتی۔ تو کہا یہی ایک جو ہے مناسب لگ رہا ہے کہ ساحر کا الزام لگاؤ۔ چنانچہ ساحر کا الزام لگا دیا گیا، اور سارے لوگ جب باہر سے حج کرنے آئے تو یہ مکہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، وہاں پہنچنے سے پہلے جا کے بولے کہ ہمارے درمیان ایک آدمی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، دیکھو اس کے قریب مت پھٹکنا، اس وجہ سے کہ وہ اپنی جادو کی وجہ سے ہمارے درمیان کافی اختلاف کرا دیا ہے، بھائی بھائی سے الگ ہو گیا، بیٹا باپ سے الگ ہو گیا، ماں سے الگ ہو گیا، پورا گھرانہ منتشر ہو گیا اس کے جادو کو۔ لہذا میں تم کو پہلے سے آگاہ کرتا ہوں، تمہارا ہمدرد، ہم تمہارا خیر خواہ ہوں کہ ان سے بچنا، ورنہ تمہارا بھی وہی معاملہ ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں نا کہ جو ہے اس کو جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام میں اللہ نے ایسی لچک دی ہے، جتنا دباؤ اتنا ہی ابھرے گا، جتنا اس کو ختم کرنا چاہو اتنا ہی پھیلتا ہے۔
چنانچہ واقعہ ہوا اسی میں، یہ الزام لگاتے رہے، ادھر لوگ اسلام قبول کرتے رہے، الزام کا جادوگر ہے۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے دوس سے یہ آئے تھے حج کرنے کے لیے، اور ان کو بتایا گیا کہ ایسا ایسا ہے۔ چنانچہ کہا بالکل میں دور رہوں گا، بالکل قریب نہیں جاؤں گا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے کان میں روئی ٹھوس لیا کہ جاؤں گا تو نہیں، ہو سکتا ہے کہیں دور ہی سے آواز پہنچ جائے، اس لیے روئی ٹھوس لیا، اور اسی طریقے سے مکہ میں رہے۔ لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنا پاگل تو نہیں ہوں، میں عقل مند آدمی ہوں، اگر ان کے کلام میں، ان کی باتوں میں شاعری ہے تو وہ بھی میں بڑے بڑے شعراء کو سن چکا ہوں، اور اگر کہانت ہے تو کہانت بھی میں جانتا ہوں، اور اگر جادو ہے تو اس کو بھی میں جانتا ہوں، کوئی ضروری ہے کہ مجھ پر اثر کر جائے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج تو سننا ہے، آج تو سننا ہے، اور اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب آئے تو انہوں نے اپنے کان کی روئی نکالی، اور نبی کی زبان سے رب کا فرمان قرآن حکیم کی آیت جاری تھی۔ ان آیات کو سننے کے بعد کفار مکہ جس سے روکا کرتے تھے، جو خدشہ تھا وہی ہو گیا، یعنی طفیل بن عمرو الدوسی جو باہر سے آئے ہوئے تھے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں۔ جو لوگ روکتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کے اندر اللہ کے دین میں غلط کر رہا ہے تو اللہ اس سے نپٹ لے گا، اس کے لیے بد دعا کرو بیٹھ کر کے کہ اللہ اس کو ہلاک کر، برباد کر، اور تمام لوگوں کے لیے عبرت بنا دے تاکہ کوئی جرأت نہ کر سکے۔ لیکن عوام کو نہ روکو، خود تحقیق کرو کہ جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں سچائی ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی عقل دی ہے اور بہت بڑا خزانہ دے رکھا ہے۔ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ پڑھے لکھے ہو، اس میں ڈھونڈو جو یہ بات کر رہے ہیں سچی ہے یا نہیں۔ آج تو علم ہے جگہ جگہ ہے، جو چاہو، جب چاہو، جیسے چاہو، کوئی بھی دلیل فراہم کرنا چاہو، الحمدللہ بہت سارے راستے ہیں۔ آج کوئی کہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اپنا وتیرہ بناؤ کہ جب لوگ روکیں تو آگے بڑھ کے تحقیق کر لو، سنو تو بات حقیقت کیا، مت مانو ہم نہیں مانیں گے، ان کی نہیں مانیں گے، ان کی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، لیکن سن تو لو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل دی، فیصلہ تو کرو۔ چنانچہ جادوگر کا الزام لگا، اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کی اس ذریعے سے کہ جس کو وہ جادو کہہ رہے تھے وہی جادو پھیل رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بھی تردید کی کہ میرا رسول شاعر نہیں، میرا رسول کاہن نہیں، تو میرا رسول ساحر بھی نہیں، جادوگر بھی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک الزام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی لگا، یہ جھوٹے ہیں۔ اب تعجب کی بات ہے، جس ذات کو تم نے اس سے پہلے صادق کہا، امین کہا، صادق یعنی سچا، جب آدمی زیادہ سچ بولتا ہے تبھی معاشرے میں سچائی کے بات سے مشہور ہوتا ہے۔ ایک دو بار کوئی سچا سچ بول دے اس کی وجہ سے معاشرے میں اس کو سچا نہیں کہا جاتا، جب زیادہ بولتا ہے ہر معاملے میں یہ آدمی سچا ہے۔ اسی طرح کہ ایک دو بار انسان جھوٹ بول دے اس سے معاشرے میں جھوٹا مشہور نہیں ہوتا، لیکن جب زیادہ بولنے لگتا ہے تو یہ آدمی جھوٹا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں انہی کفار مکہ کے درمیان صادق کے لقب سے مشہور تھے، اس کے باوجود انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جھوٹے ہیں، اور کہا کہ جو ہے وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعانه عليه قوم آخرون، کہ انہوں نے خود اس قرآن کو گڑھ لیا ہے۔ اب سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کے بعد یہ الزام لگا، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے، آپ کو پہلے سے کچھ کتابیں معلوم ہوتی تو اور آسانی سے الزام لگ سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیے کہ آگے کوئی چل کے الزام لگائے تو الزام لگانے کے کوئی دلیل نہ رہے ان کے پاس، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ان پڑھ رکھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی پر کتاب نازل فرمایا، ان کو یاد کرایا، آپ نے اس کی تبلیغ کی۔ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو کہا جا سکتا کہ اپنی طرف سے بنا کے کر، جیسا کہ آج ہوتا ہے۔
اس فرقہ اس فرقہ کا معاملہ ہے، وہ مولوی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، وہ مولوی اپنی طرف سے، ان کی تفسیر الگ، ان کی تفسیر الگ۔ اللہ اکبر! اگر کوئی اللہ رب العالمین کے کلام میں اتنی جرت کر سکتا ہے، تبدیلی کر سکتا ہے، تو کیا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی ہم ہی حفاظت کریں گے، تو ایسے شخص کو اللہ چھوڑ دے گا؟ کوئی اللہ کے کلام میں جرت کرے، بدلنے کی کوشش کرے، غلط مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرے، تو کیا اللہ ایسے شخص کو چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، عبرت بنا دے گا۔ اور بنایا ہے، بہت سارے لوگوں کو بنایا ہے جنہوں نے کبھی بھی جرت کی ہے، اللہ نے ان کو دکھا دیا، سارے زمانے کے سامنے رسوا کر دیا کہ انہوں نے یہ جرت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کا کلام اللہ نے خود حفاظت کی ذمہ داری، لہذا ہماری ذہنوں سے یہ بات نکل جانی چاہیے کہ ان کی تفسیر الگ، ان کی تفسیر الگ، ان میں یہ بات، ان کی یہ بات۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو قرآن حکیم کا ترجمہ ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس کی روشنی میں جو بات ہے وہ صحیح ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ یہ گڑھ لیا کرتے، خود انہیں کی اپنی باتوں سے تردید ہوتی ہے کہ جس کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو اسی کو تم صادق اور امین کہا کرتے تھے، یا تو تم اس وقت جھوٹے تھے یا اس وقت جھوٹے تھے۔ وہی ذات ہے جس کو تم نے صادق کا لقب دیا، آج تم جھوٹا کہہ رہے ہو، یا تو تم اس وقت جھوٹے تھے جب صادق کہہ رہے تھے، یا اس وقت سچے تھے تو اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک الزام لگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بہت سارے الزامات لگے، میں ان تمام چیزوں کو چھوڑتا ہوں۔ ایک آخری بات کہ جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کو گمراہ کہا جاتا تھا، جو ایمان لاتے تھے ان کو گمراہ کہا جاتا، الٹا معاملہ، وہ بیچارے ہدایت پر آتے تھے، اللہ کے راستے پہ آتے تھے، ان کو گمراہ کا لقب دیا جاتا تھا۔ کہتے تھے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الْضَالُّونَ، بیٹھے رہا کرتے تھے ایسے مجمع لگائے، راستے میں بیٹھے، جب گزرتے کہتے إِنَّ هَؤُلَاءِ الْضَالُّونَ، ارے یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ گمراہ جا رہے ہیں۔ آج بھی ہوتا ہے، ارے یہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، بھٹک گیا، یہ ہوا، وہ ہوا، گیا، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ جو الزامات اس دور میں لگے وہی الزامات مسلمانوں آج بھی لگ رہے ہیں۔ لہذا اس طرح کی باتوں میں آنے سے پہلے ہم کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس میں سچائی ہے یا نہیں۔ معاملہ جب اتنا آپس میں الجھ گیا ہے، ممکن ہے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ممکن ہے یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، تو الزام لگانے سے پہلے، اس پر حکم لگانے سے پہلے تو کم از کم تحقیق کر لو کہ یہ والا صحیح ہے کہ یہ والا صحیح ہے۔ یہ ذہن سے نکال لو کہ ہم ہی صحیح، اپنے والے صحیح نہیں۔ ایک ترازو، ایک میزان اللہ رب العالمین نے دیا ہے، قرآن اور حکیم، قرآن حکیم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کوئی بھی ہو، اپنا ہو غیرہ ہو، ہم ہو آپ ہو، کوئی بھی ہو، سچ وہ ہے جو قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کی روشنی میں ہے۔ اگر اس میں ہے تو فبیہا، اس کو سراخوں میں بٹھاؤ، اور اگر اس کے خلاف ہے اس کا احترام کرو، لیکن اس کی بات کو چھوڑ دو، احترام کرو۔ کوئی بڑا عالم ہے، کوئی بڑا بزرگ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، وہ قابل احترام، ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ان کی بات ماننے سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو بات کو بھی مان لو، اور اگر نہیں ہے تو ان کا احترام کرو، اس بات کو چھوڑ دو۔ ایسا نہیں کہ کسی کی ایک بات غلط ہو گئی تو وہ سب سے غلط ہوگا، نہیں، وہ سب سے غلط نہیں ہوگا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ کسی کو گمراہ نہ کہو، اللہ یہ کہ آپ کے پاس دلیل ہے کہ ہاں قرآن نے ایسے لوگوں کو گمراہ کہا ہے، تو آپ ایسے کہہ سکتے ہو جو لوگ ایسا کام کرے وہ گمراہ ہیں، لیکن لوگ تحقیق نہیں کرتے۔ آج سچی دعوت پیش کرو، سچا کلام پیش کرو اللہ رب العالمین کا، ترجمہ بتاؤ، اللہ کے نبی کا فرمان بتاؤ، اس کا ترجمہ رکھو، اس کے بعد کہو کہ لوگوں یہ سچائی ہے، تو ایسے شخص لوگ کہیں گے گمراہ۔ جیسا کہ یہاں معاملہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات بتلاتے تھے اور لوگ ایمان لاتے تھے، تو ایمان لانے والوں کو گمراہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنے سننا عمل کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمارے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، الہ العالمین کو دور فرما، اور سب سے اہم چیز اللہ ہمیں صحیح طور پر کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے والا بنا، ہم لوگوں کے دل میں وہ جذبہ پیدا فرما کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اسی طریقے سے دعوت کا کام کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس طور پر کیا کرتے تھے کہ لگتا تھا پاگل ہو گئے اس کے پیچھے، تو اسی طریقے سے ہم کو بھی محنت کرنا چاہیے، ایک دم اسی میں لگ جانا چاہیے، تاکہ اسی طریقے سے اگر ہم کو بھی کوئی مجموع پاگل کہہ دے تو ہمیں اعتراض نہ ہو، کیونکہ ہمارے نبی کو بھی کہا گیا ہے تو
تو ہم کو بھی کہہ دیا گیا. تو یہ ایک سنت بھی ہو سکتی ہے مسلمانوں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام خود نہیں کرتے, ہم اپنے یہاں نہیں کرتے, اپنے گھروں میں نہیں کرتے, اپنے بیوی بچوں میں نہیں کرتے, اپنے دوست احباب نہیں کرتے. یہ ہماری کمزوری ہے. اگر ایسے ہی لوگ اٹھیں اور انہی باتوں کو پھیلانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ معاشرے سے یہ جو غلط فہمیاں ہیں, جو ٹکراؤ ہے, جو اختلاف ہے, اپنا ان کا والا معاملہ ہے, 33 34 35 والا نمبر والا معاملہ ہے, اور جو نمبرات ہیں انشاءاللہ تمام ختم ہو سکتے ہیں. الہی میں ہمیں کہنے سننے اور عمل کی توفیق دے, اب سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. ہم تمام اتحاد پیدا فرما, الزامات سے بچا. آمین تقبل رب العالمین. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.